اسٹوڈنٹس ہم پاکستان کے انیشیل پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے قائد اعظم کی ایفرٹس پڑھ رہے ہیں. قائد اعظم نے قوم کو امید دلائی اور ان میں عزم و یقین پیدا کیا اور اتحاد کا درس دیا. یونٹی قوموں کے لیے بلیسنگ ہوتی ہے اور ڈس انٹیگریشن ایک بہت بڑی قرض ہوتی ہے. اتحاد ایک نعمت ہے اور انتشار قوموں کے لیے زہر قاتل ہے, قوموں کو ختم کر دیتا ہے. پاکستان کے دشمن پاکستانیوں کے درمیان ریجنل بیسس پہ, علاقائی بنیادوں پر, لنگوسٹک بیسس پہ, لسانی بنیادوں پر اور پروونشل بیسس پہ ڈفرینسز کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے. قائد اعظم نے دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود ملک کے طول و عرض کا دورہ کیا اور قوم کو ہمت دلائی اور ان کو نصیحت کی کہ وہ دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. قائد اعظم نے اپنی سپیچز میں یہ کہا کہ اسلام ایک بائنڈنگ فورس ہے, ایک سینٹیپیٹل فورس ہے جو ہمیں یونائٹ کرتی ہے اور ہمیں پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچنا چاہیے اور وی شوڈ ناٹ تھنک ان ٹرمز آف پنجابیز, بنگالیز, بلوچیز, پٹھانز اینڈ سندھیز. قائد اعظم نے فرمایا, let us trust each other, let us work in double shift if necessary to make our country really happy, really united and really powerful. اتحاد کا درس دیا آپ نے. فرمایا, I assure you divided you fall, united you stand. اور ریہیبلیٹیشن, ریفیوجیز کی ریہیبلیٹیشن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ کس طرح سے 6.5 ملین ریفیوجیز یہاں پر آئے ایسٹ پاکستان سے مائیگریٹ کر کے, اور ایک بہت بڑا ٹاسک تھا, انسانی تاریخ کی ایک بہت بڑی ہجرت تھی. پاکستان کی فیبل اکانومی کے لیے اس کو فیس کرنا بڑا مشکل تھا. قائد اعظم نے ریفیوجیز ریلیف فنڈ قائم کیا. آپ کی کوٹیشن دیکھ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا, سیو آل یو کین اینڈ گیو ٹوورڈز دا ریلیف آف دیز وکٹمز آف بیسٹیالٹی اینڈ وینڈلزم ہو ہیو سفرڈ آل دس فار دا سول ریزن دیٹ دے آر مسلمز. قائد اعظم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے, جو آپ بچا سکتے ہیں وہ دیجیے ان لوگوں کو جو درندگی کا شکار ہوئے ہیں, حیوانیت کا, بروٹل ٹریٹمنٹ کا شکار ہوئے ہیں, ڈسٹرکشن کا شکار ہوئے ہیں. ان پر یہ ساری مصیبتیں صرف اس لیے آئی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. یعنی ریفیوجیز کو یہ سارے پرابلم صرف اس لیے بیئر کرنا پڑے کہ وہ مسلمس ہیں, ان کو اس لیے یہ فیس کرنا پڑے. لوکل پاپولیشن نے بہت زیادہ جوش اور جذبے کا مظاہرہ کیا اور ایثار کا ثبوت دیا. بہت کم وقت میں مہاجرین کو گھر اور جابز فراہم کر دی گئی اور یہ تمام معاملات قائد اعظم کی ذاتی کوششوں سے حل ہوئے. گائیڈنس سول سرونٹس کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سول سرونٹس کے اندر ایک خاص تکبر تھا, ایک رعونت تھی, اور قائد اعظم کو احساس تھا کہ اب سول سرونٹس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں اور جو بیوروکریسی سے تعلق رکھتے تھے, سول بیوروکریسی سے, ملٹری بیوروکریسی سے, تمام آفیسرز کو قائد اعظم نے ایڈریس کیا اور جن کے عزیز و اقارب مائیگریشن کے دوران وفات پا چکے تھے ان کے ساتھ تعزیت کی اور قائد اعظم نے ان کو نصیحت کی کہ اب آپ اپنا رویہ تبدیل کریں. قائد اعظم نے کہا کہ یو ڈو ناٹ belong to the ruling class, you belong to the servants. Make the people feel that you are their servants and friends. Maintain the highest standard for honor, integrity, justice and fair play. یعنی آپ برٹش دور میں جو آپ کا رویہ تھا اس کو تبدیل کریں. اب آپ لوگوں کے حکمران نہیں, ان کے خادم بن کے اپنے فرائض سر انجام دیں اور اپنے اندر ایک خاص رویہ پیدا کریں, ایمانداری والا اور انصاف والا رویہ پیدا کریں. فائٹنگ ریجنلزم اینڈ پیروکیلزم, یعنی تنگ نظری اور صوبائیت پرستی سے بچنے کے لیے قائد اعظم نے قوم کو کیا پیغام دیا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علاقائیت پرستی, صوبائیت پرستی اور لسانیت پرستی قوموں کو ختم کر دیتی ہے, ان میں انتشار پیدا کرتی ہے, ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے. قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمارا سوچ اور عمل پاکستانی کی حیثیت سے ہونا چاہیے. آپ لوگ اس اسٹیٹمنٹ کو خود پڑھ سکتے ہیں. پھر قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم لکی ہیں کہ ہم اس دور میں شروع کر رہے ہیں, اس دور میں ہم آغاز کر رہے ہیں جب مذہب کو ایک ڈیوائڈنگ فورس کے طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا. ایک زمانہ تھا جب مذہب کو لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, لیکن اب ایسا نہیں ہے. ہر کوئی اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے اور ہر ایک کو بلا تفریق, یعنی عقیدے اور مذہب سے ہٹ کر بلا تفریق سول رائٹس ایکول لیول پہ ان کو اویلیبل ہوں گے پاکستان کی نئی اسٹیٹ میں. قائد اعظم نے پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی اصول دے دیے. اسٹیٹ بینک کی جب آپ نے انوگریشن کی جولائی 1, 1948 کو, آپ نے کہا کہ ویسٹ کی اکانومی نے انسانیت کے لیے انسالوبل پرابلمس کریٹ کر دیے ہیں, اب کوئی میریکل ہی اسے تباہی سے بچا سکتا ہے. ویسٹ کی اکانومی کیا ہے؟ کیپٹلسٹ اکانومی. رچ از گیٹنگ ریچر اینڈ پور از گیٹنگ پورر. تو اس میں یعنی کانسنٹریشن آف منی ان فیو ہینڈز ہوتی ہے, یعنی غریب کے پاس وسائل نہیں ہوتے. تو قائد اعظم نے کہا ہم نے ایسی اکانومی کو ڈیولپ کرنا ہے جو کہ ان
غریبوں پر توجہ دے, ڈاؤن ٹراڈن کلاس پہ توجہ دے. اسلام کے اکنامک سسٹم میں یہ چیز موجود ہے. اسلام کے اکنامک سسٹم میں کیا ہے کہ آپ نے جو جائز طریقے سے, حلال طریقے سے کمایا وہ سب آپ کا ہے, کوئی آپ سے نہیں لے سکتا, لیکن آپ زکوٰۃ دینے کے لیے باؤنڈ ہے, ورنہ حکومت وقت جو ہے آپ کے خلاف جنگ کرے گی اور آپ صدقات والنٹیرلی دیں گے. اس طرح سے منی جو ہے وہ سرکولیٹ کرے گی سوسائٹی میں, اور اسلام سود کی سخت ممانعت کرتا ہے. تو قائد اعظم نے فرمایا کہ اسلام کا اکنامک سسٹم ہم نے پاکستان میں ڈیولپ کرنا ہے, جس میں غریبوں پر خاص طور پہ غریب طبقے پر توجہ دی جائے گی. فارن پالیسی, دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا, قائد اعظم نے رہنما اصول دے دیے. قائد اعظم نے پہلا اصول جو دیا وہ تھا نان الائنمنٹ. اس وقت دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں, امریکہ اور رشیا. تو قائد اعظم نے کہا ہم نان الائنڈ رہیں گے, نہ ہم رشیا کہ بڑی طاقتوں کے ہم حاشیہ بردار نہیں بنیں گے, ہم یعنی نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کریں گے. اور قائد اعظم نے کہا کہ ہماری فارن پالیسی تمام قوموں کے ساتھ دوستانہ تعلقات پر مبنی ہوگی. پاکستان کسی بھی ملک کے خلاف ایگریسو ڈیزائنز نہیں رکھتا, جارحانہ عزائم نہیں رکھتا, اور پاکستان چاہتا ہے کہ تمام انٹرنیشنل ایشوز جسٹس اور فیئر پلے کے ذریعے سالو کیے جائیں. قائد اعظم نے پاکستان کو یو این او کا ممبر بنا دیا. پاکستان کے قیام کے 1 مہینے بعد ہی سپٹمبر 1947 میں پاکستان یو این او کا ممبر بن گیا. پاکستان کامن ویلتھ کا بھی ممبر بنا, اور قائد اعظم نے کہا کہ ہم مسلم ملکوں کے ساتھ اسپیشل بردرلی ریلیشنز قائم کرنا چاہتے ہیں. قائد اعظم کا میسج یہ تھا. اور قائد اعظم کا خیال تھا کہ اگر مسلمان ممالک اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یونائٹ ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم جس خطرناک ٹائم سے گزر رہے ہیں, وی آر آل پاسنگ تھرو پیرلس ٹائمس, خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. The drama of power politics that is being staged in Palestine, Indonesia and Kashmir should serve as an eye opener to us. یعنی فلسطین میں یہودیوں کے مظالم, انڈونیشیا میں ڈچ, انڈونیشیا مسلم ملک ہے, انہوں نے ڈچ جو کہ ہالینڈ کے ہیں ان سے آزادی حاصل کی, کشمیر پر انڈیا مظالم ڈھا رہا ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ مسلم دنیا پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے آئی اوپنر ہونا چاہیے. ہم دنیا کے ایوانوں میں اپنی آواز صرف اس وقت محسوس کرا سکتے ہیں جب ہم یونائٹڈ ہوں, یعنی مسلم ورلڈ کو یونائٹ ہونے کا سبق دیا قائد اعظم نے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے خاص گائیڈ لائن تھی کہ اسٹوڈنٹس کو قائد اعظم پاکستان کا فیوچر سمجھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ پاکستان کے ریئل میکرز ہیں, آپ نے پاکستان موومنٹ میں بھرپور حصہ لیا ہے, اب آپ کو کوئی مس یوز نہ کرے, ایکسپلائٹ نہ کرے. آپ نے پالیٹکس سے ریفرین کرنا ہے اور اپنی پوری کی پوری توجہ اپنی پڑھائی پر دینی ہے. آپ کا اپنی ذات سے جو وفاداری ہے, اپنی والدین سے جو وفاداری ہے, ان فیئرنیس ٹو یور پیرنٹس, ان فیئرنیس ٹو دا اسٹیٹ, اور جو آپ کی ریاست کے ساتھ وفاداری ہے, اس کا تقاضا ہے کہ آپ پڑھائی پر توجہ دیں اپنی, اور اس طرح سے ملک کی خدمت آپ کریں.